أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شروع میں حمزہ ہے، اس کے بعد عین ہے، دونوں گلے سے ادا کرنے حلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تعملون نہیں، تعلمون. کوئی بچہ ادھر سے تعملون پڑھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا مانا اے، الذین مانا وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں. کتبہ فرض ہے، فرض کر دیے گئے ہیں. ایک ہے کتبہ، ایک ہے کتبہ. کتبہ یہ مجہول سے ہو جاتا ہے. کتبہ فرض ہوئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں. علیکم، علیکم کا کیا معنی ہوگا؟ تم پر. علی معنی پر، کم معنی تم. علیکم تم پر. الصیام، صیام کہتے ہیں روزوں کو. کتبہ فرض ہوئے علیکم تم پر الصیام روزے. کما، کما کا مطلب ہے جیسا کہ، جیسا کہ، کما جیسا کہ کتبہ فرض ہوئے تھے. علی الذین، علی معنی پر، الذین معنی وہ لوگ، علی الذین ان لوگوں پر. کما کتبہ جیسا کہ فرض ہوئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر. من قبلکم، من معنی سے، قبل معنی پہلے، کم معنی تم. من قبلکم تم سے پہلے. لعل، لعل کا معنی ہے تاکہ. لعل معنی تاکہ. کم معنی تم. لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. تتقون تقوی سے، تقوی کا معنی پرہیزگار ہونا. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
ایامن، ایام کا کیا معنی ہوگا؟ دن. ایام معدودات معنی گنے چنے، محدود. ایامن دن ہے، معدودات گنے چنے چند دن ہے. ایام معدودات چند دن ہے. فمن، فا کا معنی ہے پس، من کا معنی ہے جو. فمن پس جو بشخص، کانا معنی ہو. فمن کانا پس جو ہو، منکم، من معنی سے، کم معنی تم، منکم تم میں سے. فمن کانا پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، بیمار. او کا کیا معنی ہوگا؟ یا. او جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا یا. علا کا کیا معنی ہے؟ پر، سفر پر. فمن کان منکم پس جو ہو تم میں سے، مریضن بیمار، او علی سفرن یا سفر پر ہو، مسافر ہو، سفر کر رہے. فعدتن، فامن پس، عدت کہتے ہیں گنتی کو، گنتی شمار کرنا. فعدتن پس گنتی کرے، شمار کرے. من معنی سے، ایام معنی دن، اخر معنی دوسرے، اخر معنی دوسرے. فعدتن پس وہ گنتی کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. وعلی الذین، واو معنی اور، علی معنی پر، الذین معنی وہ لوگ. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقون، یطیقون طاقت سے ہے. یطیقون کس چیز سے ہے؟ طاقت سے ہے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، ہو ان روزوں کا. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا. فدیتن فدیہ ہے. طعام مسکین، طعام معنی کھانا، مسکین غریب. وعلی الذین یطیقون وہ لوگ جو روزہ کے طاقت رکھتے ہیں، فدیتن ان پر فدیہ ہے. طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا. اس کا ایک اور معنی بھی ہے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے. پہلا معنی تھا طاقت رکھتے ہیں، دوسرا معنی ہے ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کے. فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کا. یہ دو معنی ہو گئے. فمن پس جو بھی شخص، تطوع، تطوع پہلے بھی گزرا ہے. فمن تطوع پس جو اخلاص کرے، اخلاص کرنا. فمن تطوع پس جو اخلاص کرے، خیرن کار خیر میں. فہوا پس یہ اخلاص کرنا، خیرن بہتر ہے، لہو اس شخص کے لیے. فمن پس جو شخص تطوع اخلاص کرے، خیرن کار خیر میں. فہوا پس وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا اور تمہارے روزے رکھنا. وَأَن اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزے رکھو. وَأَن تَصُومُوا اور تمہارے روزے رکھنا، خیرن بہتر، خیر معنی بہتر، لکم تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون یہ تو بار بار گزرے ہیں. ان معنی اگر، کن معنی ہو، تم معنی تم. ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون علم رکھنے والے، جاننے والے. اگر تمہارا علم ہے تو یہ روزے رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض ہوئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض ہوئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، معدود دن ہے، گنے چنے دن ہے، کچھ دن ہے، چند دن ہے. فمن کان منکم مریضن پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتن پس وہ گنتی کرے، من ایام اخر اور دنوں سے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کا. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، فدیتن فدیہ ہے، طعام مسکین مسکین کے کھانے کا. فمن تطوع پس جو اخلاص کرے، خیرن کار خیر میں. فہوا پس وہ اخلاص، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا اور تمہارے روزے رکھنا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض ہوئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات چند دن ہے. فمن کان منکم مریضن پس جو تم میں بیمار ہو،
او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ پس گنتی کریں، من ایام اخر اور دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کی کھانے کا، فمن تطوع پس جو اخلاص کرے خیر کار خیر میں، فہو خیر لہ پس یہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور تمہارے روزے رکھنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ آج کے سبق میں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ دراصل یہ جو 2-3 دنوں سے جو سبق چل رہے ہیں ان کو بولتے ہیں ملک اصلاح کے لیے قوانین، ملک اصلاح کے لیے، پورے ملک کے لیے۔ پہلا قانون ملک اصلاح کے لیے یہ تھا کہ قصاص کا بدلہ لیا جائے، جو قتل کیا جائے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اگر جس ملک میں قتل کا بدلہ حکومت لیتی ہے تو پھر اس ملک میں فساد نہیں ہوگا۔ جس ملک میں حکومت بدلہ نہ لے اور خود لوگ فساد شروع کریں تو وہ قتل و قتال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک قانون تھا۔ کل کے سبق میں ہم نے دوسرا قانون پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی فوت ہو جائے اس کا مال شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ اگر شریعت کے مطابق مال تقسیم نہیں ہوگا تو پھر لڑائیاں ہوں گی، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، ورثاء میں لڑائیاں ہوں گی، اور پھر وہ لڑائیاں وہ ان کے نسلوں تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ نے تیسرا قانون بتا دیا۔ تیسرا قانون ہے روزے رکھنا، اور یہ روزے رکھنا اس کا مقصد بھی اللہ نے یہاں بتا دیا، اور روزے کا جو مین مقصد ہے وہی ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہنا۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح جہاد میں بھی پھر کھانا تو نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، مشکل، جس طرح بھی غزہ میں دیکھیں کہ ادھر جو ہے نا وہ کھانا پینا تو مشکل سے ملتا ہے، تو پھر روزے رکھے تاکہ آپ جہاد کے لیے تیار رہے، مشکلات کے لیے تیار رہے۔ تو یہ آج روزے کی فرضیت کے بعد ہو گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ نے ترغیب کے لیے بتایا ایام معدودات کہ یہ چند دن ہے، اتنے زیادہ تو ہے نہیں، ایک مہینے کی چند دن ہے، 29-30 دن ہے۔ فمن جو پھر اللہ نے یہ بھی بتایا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اللہ نے فرمایا بیمار ہے تو اس کے بدلے میں اور دن رکھیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے سفر پہ جانا ہے، اللہ نے فرمایا کہ سفر پہ آپ جائیں، روزے نہ رکھیں، گنتی کریں، جتنے دن نہیں رکھیں اس کے بدلے میں اور دنوں میں اس کا قضا کر لیں۔ پھر اللہ نے ایک اور قانون بتا دیا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتے ہیں ان پر مسکین کا کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نا ان پر فطرانہ جو ہے نا وہ لازم ہے، تو فطرانہ وہ ادا کریں گے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ان پر بھی فدیہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بزرگان ہے، بزرگ جو روزے نہیں رکھ سکتے نا، ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی فطرانہ، اور وہ ان کے 30 فطرانے برابر ہو جائیں گے۔ ایک ایسا بیمار ہو کہ جو عارضی طور پر بیمار ہے، جوان ہے، عارضی طور پر، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، اس کا قضا کرے گا۔ ایک ایسے بزرگ ہے جو دائمی بیمار ہے، وہ ٹھیک ہونے کی چانس نہیں ہے، تو پھر وہ جو نا فدیہ دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ روزے رکھا کرے، یہ اس لیے فرض ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تو اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتبا جیسا کہ فرض ہوئے تھے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ایام معدودات چند گنے چنے دن ہے، فمن کان منکم مریضا پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر پس وہ گنتی کرے اور دنوں سے، وعلی الذین یطیقونہ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا ہے فدیہ، فمن تطوع پس جو اخلاص کرے خیرن کار خیر میں، فہو خیر لہ پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم